بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نے جس کتاب کو تذکرے اور تبصرے کے لیے منتخب کیا ہے اس کا نام ہے دعوت فکر۔ سچ پوچھئے تو یہ ایک عام آدمی کی لکھی ہوئی ڈائریوں کی جو چیزیں ہیں جسے ان کی اولاد نے مرتب کیا ہے۔ مجھے اس کتاب کی جو خاص بات پسند آئی وہ یہ کہ جناب شمس الدین انصاری صاحب جو پچھلے 50-60 سالوں سے جو اپنی ڈائری لکھتے تھے اس کی مدد سے مرتب کی یہ کتاب ان کے بیٹی اور داماد نے، دونوں کا تعلق یعنی ڈاکٹر سائمہ اور ان کے شوہر جناب ذیشان اختر صاحب کا تعلق تدریس سے اور تحقیق سے ہے، اور ڈاکٹر سائمہ جو ہیں ایک اچھی مصنفہ بھی ہیں، انہوں نے پروین شاکر کے اوپر کافی تحقیقات کی ہیں، کافی میڈل حاصل کیے ہیں، اور اردو پڑھانے میں ان کے شاگردوں کی تعداد پاکستان سے باہر سے بھی ہے اور کافی غیر ملکیوں میں انہوں نے اردو پڑھائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ذیشان اختر اگرچہ ان کا اصل میدان تحقیق کا کمپیوٹر سائنس ہے لیکن ادب سے ان کو رغبت ہے۔ تو مجھے پہلی خاص بات تو یہ لگی کہ ان دونوں نے یعنی بیٹی سائمہ اور داماد ذیشان نے جناب شمس الدین انصاری صاحب کو خراج تحسین ان کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی میں اپنے والدین کے اوپر وہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں، وقت نہیں نکال پاتے ہیں، نہ ان کو لے کے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، نہ ان کے لیے مخصوص کوئی تفریح کا سامان کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمیں پھر ایک ریگریٹ ہوتا ہے اور پھر ہم ان کی چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور سامنے اور ان کی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا وہی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اس کی زندگی میں اس کے سامنے ہی اس کا اظہار کر دے اپنی محبت کا، جیسے یہ کتاب ہے۔ مختصر سی کتاب ہے، یہ زیادہ لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ان ڈائریوں کو نہ تو آپ بیتی کے زمرے میں لے کے آؤں گا، نہ ہی وہ جو ایک ہوتی تھی کہ زمانے میں کشکول ٹائپ کی ادھر کھینچی ڈائری ادھر ڈال دی، نہیں، اس میں ایک عام آدمی کی زندگی کی کہانی ہے کہ اس نے کتابوں سے کیا سبق سیکھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بہت ہی آسان انداز میں اس کو پھر مرتب کر دیا کہ جب وہ زندہ نہ بھی رہے، اس کی اولاد در اولاد در اولاد وہ کم سے کم اس کا خلاصہ سمجھ جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اور کیسا مطالعہ کیا۔ تعارف کروا دوں میں آپ کا شمس الدین انصاری صاحب سے۔ بنیادی طور پر انہوں نے کئی ہجرتیں دیکھی ہیں، یعنی کلکتہ سے ہجرت دیکھی انہوں نے مشرقی پاکستان کی چٹاگام وغیرہ کے لیے، پھر کراچی کے لیے، پھر سعودی عرب کے لیے۔ جب یہ ہندوستان میں تھے تو انہیں بڑا اچھا وقت گزارا، وہاں پہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا اور ان کی کافی زمینداری بھی تھی ان کے بزرگوں کی، بلکہ لکھا بھی انہوں نے بچپن کا ایک بڑا دلچسپ قصہ کہ سائیکل چلانے میں کہیں بڑھیا سے ٹکرا گئے اور بڑھیا بیچاری گر گئی اور یہ سائیکل لے کے بھاگ گئے گھر میں۔ بعد میں اس کے بیٹا پہنچا تو دادی نے پہلے بہت سمجھایا کہ بھئی جو ہونا تھا ہو گیا، آئے گا سمجھا دیں گے، پہلی بات تو اس کا علاج کرا جائے، یا ہم علاج کراتے ہیں یا تم ایسا کرو کہ خود علاج کرو، جو پیسے چاہیے ہم سے لے لو، اب کیا کر سکتے ہیں ہم یہ۔ لیکن اسے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا کہ میں گاؤں کے بڑے مکھی جو ہیں ان کے پاس جاؤں گا اور یہ فریاد کروں گا۔ تو وہاں جب جانے لگا تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، 20-25 روپے کا جرمانہ لگا بھی دیا اس نے، تو اس سے زیادہ ان کے گھر میں پڑا ہوتا ہے، عقل کی کام سے کرو اور ساتھ ہی ساتھ تم ایسا کرو کہ پہلے اپنی والدہ کا علاج کراؤ، جو پیسے ملے تو بات سمجھ گئے۔ مطلب بہت خوشحال لوگ تھے وہاں پہ۔ پھر انہوں نے وہ دور دیکھا جب ہندو مسلم فسادات کی ابتدا ہوئی کلکتہ سے، جو ان کے گاؤں تک پہنچی، اور آخر ان کو فیصلہ کرنا پڑا ان کے گھر والوں کو کہ سب گھر والے یہاں سے نکل کے چاٹگام منتقل ہو جائے۔ وہاں کے دور کی بھی بڑی چیز یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک کتاب جو ہے پوری وہی یادش بخیری ہے، یعنی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات لکھی انہوں نے اس کے اندر کہ 1955 میں انہوں نے اسٹیمر میں سفر کرتے ہوئے دیکھا کہ کچھ 4-5 بڑے اچھے کڑیل جوان بنگالی وہ اسٹیمر میں بیٹھے اپنا الگ گروپ بنا کے باتیں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے ایک اور بنگالی آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کا ہم ڈھاکہ جا رہے ہیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے۔ تو اس نے کہا فوج میں بھرتی تو بڑی محنت اور مشقت کا کام ہے، تم کیوں جا رہے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دیش کو آزاد کرانا ہے، اور جب تک ہم فوج میں نہیں جائیں گے ہم وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دیش کو آزاد کرا سکیں۔ یہ سوچ تھی 1955 کی، جو لسانی فسادات وغیرہ ہوئے تھے اس کے بعد کی سوچ تھی۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ شمس الدین انصاری صاحب اور ان کی اولاد کو ان کے ماضی میں لے آتی ہے، بلکہ خود ہمیں بھی اپنے ماضی میں لے کے چلی آتی ہے۔ جب یہ لکھتے ہیں قصے، شمس الدین انصاری صاحب بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے کراچی میں جماعت کے لیے کافی کام بھی کیا تھا، لیکن پھر بعد میں یہ لوگوں میں شامل ہے کہ جن کی ذہنی تبدیلی ہو۔ اکثر لوگ تو جو نظریہ قائم کر لیتے ہیں ساری عمر اس پہ استقامت سے قائم رہتے ہیں، لیکن شمس الدین انصاری صاحب نے کراچی میں جماعت اسلامی کا کافی کام کرنے کے بعد جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے سربراہوں نے صدام حسین صاحب کا بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا، جبکہ ان کا اپنا خیال یہ تھا
کہ صدام حسین اس قابل نہیں کہ اس کی حمایت کی جائے، اس اصولی بنیاد پر انہوں نے جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی۔ ذہنی تربیت ان کی وہی ہے، جو حوالے ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو وہ سارے جماعت کی چکے ہیں۔ لہذا اس کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو انہوں نے دینی علوم جو حاصل کیے تھے، معلومات جو حاصل کی تھی، اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات کے تحت اپنا حاصل مطالعہ کیا ہے، اور ان کا حاصل مطالعہ جو اس کتاب میں دیا ہے، اس ڈائری میں دیا ہے، جو دعوت فکر دیتی ہے، وہ ہے کلمہ اور ایمان کے بارے میں، ایمان اور عمل صالح کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، عمر کے بارے میں، صحت تندرستی ہزار نعمت ہے، علامہ اقبال کے بارے میں، قناعت کے بارے میں، حدیث سے معقول ایک قابل ذکر واقعے کے بارے میں، ایمان اور عمل کا نتیجہ، سکون اور چین، حلال اور حرام، ایثار، موت، ہم کہاں کھڑے ہیں، صراط مستقیم، سورۃ العصر، خشوع و خضوع، توبہ، انسان کی مثال کیسی ہے۔ یہ وہ ابواب ہیں۔ اس کا انداز خطیبانہ نہیں ہے، اس کا انداز کسی عالم دین کی تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی نے جو کچھ اخذ کیا اپنے مطالعے سے، اپنی زندگی سے، وہ اس نے چھوڑا ہے اپنی اولاد اور اولاد کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں، کتاب ملے تو ضرور پڑھیے گا، کم سے کم وہ آپ کو سوچ کے نئے رخ دے گی باب پڑھنے کے بعد، اور آپ اس کو مزید آگے پڑھنا چاہیں گے۔ اس کتاب کی جو مجھے اچھی بات لگی، جو اس کے آخر میں 2-3 ابواب ہیں جس میں انہوں نے ماضی میں ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کتنی تیزی سے حالات بدلتے ہیں۔ مثلا یہ سعودی عرب کے دور کے قیام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کے فوجیوں نے فلسطینیوں کو فائرنگ کی، اور ظاہر ہے اس میں جانی نقصان بھی ہوا، شہادتیں بھی ہوئیں۔ اس کے اوپر سعودی عرب میں اتنا بھرپور احتجاج ہوا کہ اس احتجاج کو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک دن کی سرکاری تعطیل کی گئی تھی۔ وہ سعودی عرب اور آج کا سعودی عرب ہمیں 2 دنیاؤں میں لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں جو بہت دلچسپ چیزیں جو لکھی ہیں، اپنے اس دور کی یادوں میں ڈائری چونکہ مرتب کرتے تھے، تو اس ڈائری سے نکال کے بتایا ہے کہ جو خریداری کرتے تھے تو معلوم ہے اسٹیشنری دکان سے 3-4 آئٹم خریدے، کچھ 2 روپے 30 پیسے کے، کچھ 1 روپے 42 پیسے کے۔ آخر میں اس کا ایک بہت اہم باب ہے، میں نے مشرقی پاکستان ڈوبنے سے پہلے کیا دیکھا۔ ایک تو وہ قصہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے 1955 میں بنگالی نوجوان فوج میں تربیت لینے اور فوج کی نوکری کرنے اس لیے جا رہے تھے کہ ان کو اپنا دیش چھوڑنا ہے۔ اس قصے کے علاوہ بھی اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ اپنی ڈائری سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے 20 جنوری 1976 کو کراچی میں اسٹیشنری کی 3 عدد فائلیں 2 روپے 64 پیسے، ایک رجسٹر 2 روپے میں، اور ایک رائٹنگ پیڈ 2 روپے 50 پیسے میں، کل ملا کر 7 روپے 14 پیسے۔ یہ اس دور کی کہانیاں ہیں۔ آج ہمیں کہانی قصے لگتے ہیں سارے کے سارے۔ اب پیسے تو بڑی بات ہے، اب تو روپے کی بات ختم ہو گئی ہے، تو 10 کے نوٹ پہ بات ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے۔ اپنی ڈائری میں وہ دور یاد کرتے ہیں جس زمانے میں پاکستان کی کرنسی بھارت کی کرنسی سے مضبوط ہوتی تھی، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی کرنسی دنیا کے کئی ملکوں سے بہت مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اپنی ڈائری میں انہوں نے اس مختصر سے کتاب میں آپ کو کچھ مشرقی پاکستان میں آنے والے سیلاب کا احوال بھی ملے گا جو انہوں نے اپنی آنکھوں میں سے دیکھا تھا، اور جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کی جانیں بھی بچائی تھیں کہ اچانک کس طریقے سے طوفان آیا تھا، اور دور تک کیا تھا کہ لوگ اپنے ٹوٹکوں پہ انحصار کرتے تھے۔ لوگ بارش اور طوفان کے امکان کے لیے بجلی کی آواز اور کڑک سے اپنے نفس کی رفتار دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ ابھی طوفان کتنا دور ہو گیا، لیکن ان کے اندازے غلط ہو گئے تھے، اور کافی بڑا سیلاب تھا۔ اس کا پورا احوال ملے گا۔ اس میں ایک بہت دلچسپ قصہ ہے، جب مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان کے حالات خراب ہوئے اور یہ سفینہ عرب سے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں کراچی کے لیے مشرقی پاکستان سے، راستے میں ان کا جہاز بھی خراب ہو گیا تھا اور کولمبو بھی جانا پڑ گیا تھا، بیچ میں جہاں اترنے جاتی ہوئی، تو وہ جو ایک سمندر کے اندر جہاز کا سفر تھا اس کی اپنی کچھ کہانیاں تھیں کہ کس طریقے سے اس میں فلمیں چلا کرتی تھیں، کس طریقے سے اس میں کتابیں لکھ پڑھتے تھے اور کیا احوال تھے۔ یہ آپ کو اس کتاب سے پڑھنا پڑے گا۔ میں سب سے آخر میں اس کتاب سے ایک اقتباس پڑھوں گا جو میرے خیال میں حاصل مطالعہ ہے، اس کتاب کا حاصل ہے۔ یعنی اس کتاب کا چونکہ بنیادی مقصد ہے اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنا، اور بچے بھی ماشاءاللہ اتنے سعادت مند کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو کتاب کی صورت مرتب کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس پوری کتاب کا حاصل ایک باپ کی نصیحت اولادوں کے نام۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس کتاب کا اختتامی باب ہے، میرے پیارے بچوں آؤ کچھ باتیں کریں۔
یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ زندگی کا حاصل ہے، مطالعے کا حاصل ہے، تجربات کا حاصل ہے، جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا، اور ان کی اولاد بھی اتنی سعادت مند کہ ان کی ڈائریوں سے اقتباسات کو کتابی صورت مرتب کر کے انہوں نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس کتاب کا سب سے اہم حصہ اس کے آخری باب کے 2 صفحات۔ دراصل یہ آخری اختتامی صفحات جو ہیں اس میں شمس الدین صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے مطالعے، اپنے تجربات سب کا نچوڑ اپنی اولاد کو ایک نصیحت کی صورت میں مرتب کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ بہت اہم باب آپ ان کو شمس الدین انصاری صاحبی کے الفاظ میں سن لیجیے۔ لکھتے ہیں: میرے پیارے بچوں آؤ کچھ باتیں کریں، میرے پیارے بچوں آؤ کچھ باتیں کریں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے بزرگوں نے دارالکفر سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ آج ہم لوگ دارالاسلام میں ہیں۔ اگرچہ عملی زندگی کے دور میں تم لوگ بھی کئی ملکوں میں منتشر ہو چکے ہو، مگر بہرحال ہمارا ایک ملک ہے، اور وہ ملک ہے پیارا پاکستان۔ اگرچہ پاکستان ویسا نہ بن سکا جیسا بننا چاہیے تھا، مگر بہرحال پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ آج نہیں تو کل پاکستان اسلام کا قلعہ بنے گا، سب کے لیے سلامتی والا ملک۔ میری زندگی کی گاڑی بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور کسی بھی وقت اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ میرے پیارے بچوں، زندگی کتنی ہی لمبی ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ پتہ نہیں کہ کب مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی مختصر زندگی کی خاطر آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ میرے پیارے بچوں، یاد رکھنا، لالچ ایک چھوٹا سا خوبصورت پرندہ ہے جو ابتدا میں بہت تھوڑا کھانا کھا کر زندہ رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہوس بن جاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں تیزی کے ساتھ کھانے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ گاڑی، مکان، پلاٹ، حلال حرام سب کچھ کھا جاتا ہے، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے پالنے والے کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل کے نتیجے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز اور روزے کے لیے بھی نیت کا صحیح ہونا درست ہے۔ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات بھی صحیح نیت کے فائدہ دیں گے۔ ہر کام میں اللہ کی رضا اور فرما برداری مقصود ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ باقی ماشاءاللہ تم خود پڑھے لکھے ہو اور مجھ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ محض یاد دہانی کے لیے، کوئی نئی بات تم کو نہیں بتا رہا ہوں، تم لوگ اس سے زیادہ جانتے ہو، مگر یاد رکھو وہ صرف جاننے اور چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ کی باتوں پر اس طرح یقین کرو جیسے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحیح نیت کے ساتھ جو بھی نیک عمل کرو گے اس کا پھل اس دنیا میں ملے گا، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا اور بے حساب ہے۔ مجھے دیکھو، آج اللہ کی مہربانی سے محنت کا میٹھا پھل کھا رہا ہوں۔ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اپنے عزیز رشتہ داروں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنی قوم کا، اپنے ملک کا حق، ان سب کا تمہارے اوپر حق ہے، مگر خبردار ان سے بدلہ نہ چاہنا، صرف اللہ ہی بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ جھوٹ مت بولو، کیونکہ جھوٹ بولنا بہت سی برائیوں کی ماں ہے۔ حرام رزق سے بچو جیسے کسی موذی جانور سے بچتے ہو۔ بے ایمانی اور بددیانتی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ حلال رزق پر قناعت کرو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، خدا کے پاس حلال رزق بہت ہے، اگر وہ چاہے گا تو بہت دے گا، ورنہ اللہ جو چاہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، کوشش کرو کہ ہم جس طرح سے اس دنیا میں رہ رہے ہیں اسی طرح جنت میں بھی ہمیں ایک ساتھ رہیں۔ خوب محنت کرو، کوشش کرو، فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم اور کریم ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نیک لوگوں کو جنت میں ایک ساتھ کر دیں گے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں خوف نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس علم سے جو سود مند نہ ہو، اس دعا سے جو مقبول نہ ہو۔ اللہ سے ہمیشہ خوف خدا والا دل، مطمئن نفس، مفید اور سود مند علم، اور ایسی دعا مانگو جو اللہ کو رضا کو چاہے اور قبولیت کا درجہ پانے کی کوشش کرو۔ اللہ تم سب بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
میں یہ چاہوں گا کہ یہ کتاب جس کی قیمت یوں تو اس پہ لکھی ہوئی ہے 1500 روپے، لیکن یہ 750 روپے کی مل جائے گی. میں اسکرین پر نمبر دے رہا ہوں فون کا، آپ اس سے فون کر کے منگوا سکتے ہیں. آپ کے نہیں تو آپ کے شاید بچوں کے کام آ جائے. دیکھیں نا، ہم نے سنا یہی ہے کہ اکثر جب لوگ نصیحتیں کرتے ہیں اور بچے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑاتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ضائع نہیں جائے گی. وہ اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحتیں کریں گے. تو اس نیت سے آپ اس کتاب کو منگوا لیے. اچھی کتاب ہے اور ایسی کتابوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.